تو آج ہم علامہ اقبال کی جو کتاب ہے اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل نو، اس کے دیباچے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ دیباچہ صرف ایک تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ تو جیسے پورے منصوبے کا خلاصہ ہے کہ اقبال کیا کرنے چاہ رہے تھے، کیوں کر رہے تھے۔ بالکل، اور دیباچہ شروع ہی ایک بڑے اہم سوال سے ہوتا ہے کہ آج کا ذہن جو ٹھوس چیزوں کا، سائنسی سوچ کا عادی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس سوچ کو تو شروع میں اسلام نے خود ہی بڑھاوا دیا تھا، تو ایسا ذہن مذہب کے اندرونی روحانی تجربے کو کیسے قبول کرے؟ ہاں، خاص طور پر جب وہ پرانے تصوف کے طریقے وہ آج کل اتنے کیا کہتے ہیں مؤثر نہیں لگتے۔ جی، اور پھر قرآن خود عمل پر زور دیتا ہے، یعنی نظر آنے والے نتائج پر۔ تو پھر یہ جو اندر کا تجربہ ہے اس کو سمجھنا، ماننا، کہیں یہ وہم تو نہیں؟ یہ کشمکش بہت حقیقی ہے۔ اچھا، تو اسی لیے اقبال نے ضرورت محسوس کی ایک طرح سے مذہبی علم کی سائنسی شکل کی۔ بالکل، ان لیکچرز کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلامی مذہبی فلسفے کو نئے سرے سے ترتیب دیا جائے، تشکیل نو کی جائے، ایسی تشکیل جو ہماری روایت کو بھی سمجھے اور جو نیا علم ہے اسے بھی سامنے رکھے، یہ نہیں کہ بس پرانی باتیں دہرائیں۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات اقبال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ یہ لکھ رہے تھے یعنی 20ویں صدی کا آغاز، وہ وقت اس کام کے لیے بڑا مناسب تھا۔ ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پرانی فزکس تھی، کلاسیکی طبیعیات، جو ایک ٹھوس مادی کائنات کا نقشہ دیتی تھی، وہ خود اپنے آپ پر سوال اٹھا رہی تھی، اس کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ یعنی مادیت پرستی، یہ نظریہ کہ سب کچھ مادہ ہی ہے، وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ جی بالکل، اور جب سائنس خود مادے کی حتمیت پر شک کرنے لگی تو اس سے غیر مادی حقیقت یعنی روحانیت، مذہب، ان کے لیے گنجائش پیدا ہوئی۔ ایک امید بنی کہ شاید سائنس اور مذہب میں کوئی ہم آہنگی ممکن ہو جائے۔ لیکن اقبال فوراً یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسفے میں کوئی آخری بات نہیں ہوتی ہے نا۔ یقیناً یقیناً، وہ بہت واضح ہے اس بارے میں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب جو سوچ لیا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ علم تو بدلتا رہتا ہے، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، سوچ کے نئے زاویے کھلتے ہیں، تو ایک تنقیدی نظر، ایک عاجزی، وہ ہمیشہ چاہیے۔ صحیح، ماضی کے مفکرین کا احترام ضروری ہے، لیکن ان کی ہر بات حرف آخر نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اچھا، پھر دیباچے میں وہ اسلام کے اندر جو عقلی روایت ہے اس کی جڑیں تلاش کرتے ہیں، اور وہ شروع کرتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے۔ جی، وہ دعا کہ اے اللہ مجھے چیزوں کی اصل حقیقت دکھا دے۔ جی، گویا یہ جستجو، یہ تلاش، یہ تو اسلام کی روح میں شامل ہے۔ پھر وہ یونانی فلسفے کے اثرات پر بات کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ بڑا نازک موضوع ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ یونانی فلسفے سے مسلمانوں کے ذہن کھلے، وسعت پیدا ہوئی، لیکن ایک بڑا مسئلہ بھی ہوا۔ وہ یہ کہ یونانی فکر نے قرآن کی اصل روح کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ڈالی۔ وہ کیسے؟ کوئی مثال؟ جیسے سقراط یا افلاطون، ان کی توجہ زیادہ تر انسان یا پھر مجرد خیالات پر تھی، ٹھیک ہے؟ جبکہ قرآن بار بار کائنات کو دیکھنے، اس پر غور کرنے کو کہتا ہے۔ شہد کی مکھی، ہوائیں، رات اور دن کا آنا جانا۔ ہاں، قرآن میں تو یہ مثالیں بھری پڑی ہیں۔ بالکل، اور پھر افلاطون نے حواس کو یعنی دیکھنے سننے کو علم کا ایک کمتر درجہ دیا، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ کان، آنکھیں، دل یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا حساب دینا ہوگا، یعنی یہ علم کے بنیادی ذرائع ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق تھا مزاج کا۔ قرآن زیادہ تجرباتی، مشاہداتی ہے، اور یونانی فکر زیادہ قیاسی۔ جی، اور اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ فرق سمجھنے میں کہ قرآن کی روح یونانیت سے الگ ہے تقریباً 2 صدیاں لگ گئیں۔ 2 صدیاں، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ ہاں، اور جب یہ احساس پکا ہوا تو پھر ایک رد عمل شروع ہوا، ایک فکری انقلاب آیا۔ اور اسی پس منظر میں پھر غزالی اور ابن رشد کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، غزالی نے اقبال کے مطابق عقلیت پسندی کے خلاف زبردست کام کیا، جیسے بعد میں کانٹ نے کیا، لیکن ان پر اقبال کی تنقید بھی ہے۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ غزالی نے مذہب کی بنیاد فلسفیانہ شکوک پر رکھنے کی کوشش کی، جو اقبال کے نزدیک کمزور بنیاد تھی، اور دوسرا بڑا نقطہ یہ کہ غزالی نے فکر یعنی عقل
اور وجدان یعنی اندرونی تجربہ، ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، جیسے یہ دو مختلف چیزیں ہوں۔ اچھا، تو اس سے کیا مسئلہ ہوا؟ اس سے انسان کی شخصیت جیسے تقسیم ہو گئی۔ اقبال سمجھتے تھے کہ فکر اور وجدان یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ گہری بات ہے۔ اور ابن رشد، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابن رشد نے تو یونانی فلسفے، خاص طور پر ارسطو کا دفاع کیا، بہت مضبوط دفاع کیا، لیکن اس دفاع میں وہ ایک ایسے نظریے تک پہنچ گئے جو اقبال سمجھتے تھے کہ قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کون سا نظریہ تھا؟ وہ تھا عقل فعال کی بقا کا نظریہ، یعنی مرنے کے بعد انسان کی انفرادی روح یا شخصیت باقی نہیں رہتی، بس ایک اجتماعی غیر شخصی عقل باقی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انفرادی ذمہ داری، انفرادی جزا، سزا، وہ سب ختم؟ جی، اور یہ چیز اقبال کے نزدیک قرآن کے بنیادی تصور یعنی خودی کے بالکل خلاف تھی۔ قرآن تو انسان کی منفرد شخصیت، اس کی انفرادیت، اس کی بقا اور اس کی ذمہ داری پر بہت زور دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دیباچے میں اقبال دکھا رہے ہیں کہ جدید دور کے چیلنجز ہیں، پرانا تصوف کافی نہیں رہا، یونانی فلسفے نے ہمیں کچھ راستوں سے بھٹکایا بھی۔ بالکل۔ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی مذہبی فکر کو اثر نو، ایک نئی بنیاد پر قرآن کی اصل روح اور جدید علم کو سامنے رکھ کر استوار کریں۔ بالکل صحیح۔ ماضی کا تنقیدی جائزہ لینا، خاص طور پر یونانی اثرات سے آزاد ہونا، اور پھر قرآن کی روشنی میں اور آج کے علم کی روشنی میں ایک نیا راستہ بنانا، یہی ان کا مقصد تھا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا کام تھا۔ جی ہاں، بہت بڑا، اور یہ دیباچہ ایک پورے سفر کا ایک طرح سے نقشہ پیش کرتا ہے۔ اور جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر فکر اور وجدان، جیسا اقبال کا خیال تھا، واقعی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں، تو آج اگر ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کریں تو اس سے ہماری سائنس کی سمجھ اور ہمارے مذہبی تجربے کی سمجھ دونوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں علم کی۔ مطلب علم کیا صرف وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، یا پھر حقیقت کو جاننے کے، سمجھنے کے کچھ اور بھی راستے ہو سکتے؟ جی بالکل۔ آج ہم علامہ اقبال کی جو مشہور کتاب ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، اس کے پہلے لیکچر کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے۔ عنوان ہے علم اور مذہبی تجربہ۔ بالکل، اقبال کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلامی فکر کو آپ کہہ لیں ایک نئی شکل دیں جدید دور کے حساب سے، اور اس میں وہ مغربی فلسفہ اور سائنس ان سب کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس پہلے لیکچر میں وہ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، علم آتا کہاں سے ہے، یہ کائنات کیا چیز ہے، اور خاص طور پر یہ جو مذہبی یا باطنی تجربہ ہوتا ہے، کیا یہ بھی علم ہے؟ صحیح، اور یہ بھی کہ قرآن کا اپنا نظریہ کیا ہے اس بارے میں، وہ یونانی فلسفے سے کیسے مختلف ہے، جی، اور آج کل کی جو سائنس اور فلسفی ہے اس سے کیسے جڑتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہی ہے، قرآن اور یونانی فلسفے کا فرق۔ اقبال کہتے ہیں کہ یونانیوں نے سوچ کو پھیلایا تو صحیح، جی ہاں، وسعت تو ملی، مگر قرآن کی جو اصل روح تھی وہ کہیں مدھم پڑ گئی۔ بالکل، جیسے سقراط کو دیکھیں، ان کی ساری توجہ انسان پر تھی، انسان کیا ہے، کیسے جیے، لیکن قرآن وہ تو بار بار کہتا ہے، باہر دیکھو، کائنات کو دیکھو، ستارے، ہوائیں، دن رات کا بدلنا، حتیٰ کہ شہد کی مکھی، اچھا، یہ سب نشانیاں ہیں، ان پر غور کرو، علم ملے گا۔ اور افلاطون کا کیا تھا؟ وہ تو حواس کو یعنی دیکھنے سننے کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتے تھے، ہے نا؟ جی، وہ سمجھتے تھے کہ حواس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اصل حقیقت تو کہیں اور ہے۔ لیکن قرآن تو وہ تو کہتا ہے کہ کان، آنکھیں، یہ تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ بالکل، اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب دہ ہیں۔ سورۃ النحل میں، سورۃ الاسراء میں یہی بات ہے۔ تو یہ جو قرآن کا زور ہے تجربے پر، مشاہدے پر، اسے سمجھنے میں مسلم مفکرین کو وقت لگا؟ ہاں، اقبال کہتے ہیں تقریباً 2 صدیاں لگ گئیں۔ غزالی جیسے بڑے نام آئے، انہوں نے باطنی تجربے کی اہمیت بتائی، لیکن وہ بھی ایک طرح سے عقل اور وجدان کو الگ الگ رکھتے تھے۔ اور ابن رشد، وہ تو یونانی فلسفے کے بڑے حامی تھے۔ جی، انہوں نے دفاع کیا، لیکن وہ قرآن کے کچھ بنیادی تصورات جیسے خودی کا تصور ہے یا کائنات کی یہ جو متحرک حقیقت ہے، اس سے شاید پوری طرح جڑ نہیں پائے۔ تو قرآن کائنات کو کیسے دیکھتا ہے؟
کیا یہ بس بنی بنائی چیز ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ یہ کائنات کھیل تماشا نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور یہ جامد نہیں، یہ مسلسل بدل رہی ہے۔ حرکت میں ہے۔ جی، حرکت میں ہے، تخلیق ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، یعنی مشاہدہ کرو۔ وقت کا تصور بہت اہم ہے، وہ حدیث قدسی بھی ہے نا، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ خدا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب قرآن کا یہ جو رویہ ہے حقیقت سے براہ راست جڑنے کا، یہی اصل میں سائنس کی بنیاد بنا۔ بالکل۔ اقبال کا یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ سائنس کی روح کوئی باہر سے نہیں آئی، وہ قرآن کے اپنے مزاج میں ہے۔ کائنات کو دیکھنا، اس کی تبدیلیوں پر غور کرنا، یہ آپ کو تیار کرتا ہے حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہو گیا بیرونی مشاہدہ حواس کے ذریعے۔ دوسرا راستہ کیا ہے، وہ جو باطنی تجربہ کہتے ہیں؟ جی، قرآن دو راستوں کی بات کرتا ہے، ایک آفاق یعنی باہر کی دنیا، دوسرا انفس یعنی انسان کی اپنی ذات، اس کا اندرون۔ انفس۔ جی، جسے قرآن قلب یا فؤاد کہتا ہے۔ یہ ایک اندرونی حص ہے، وجدان کہہ لیں، جو برائے راست حقیقت سے جڑتی ہے۔ قلب سے مراد صرف گوشت کا دل تو نہیں؟ اقبال اسے کیسے سمجھاتے ہیں؟ نہیں، اقبال واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، یہ بس حقیقت کو جاننے کا ایک اور طریقہ ہے جو حواس کے بغیر کام کرتا ہے۔ یہ وہ دیکھتا ہے جو آنکھ نہیں دیکھتی، وہ سنتا ہے جو کان نہیں سنتے۔ قرآن میں ذکر ہے نا سماعت، بصارت اور فؤاد کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ باطنی تجربہ، یہ مذہبی تجربہ واقعی علم کہلا سکتا ہے؟ یہ تو بہت ذاتی سی چیز لگتی ہے۔ کیا یہ معروضی مطلب آبجیکٹو ہو سکتا ہے؟ اقبال کا کہنا ہے کہ ہاں، ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا آپ کا حسی تجربہ۔ اسے صرف وہم کہہ کر نہیں ٹال سکتے، اس کی اپنی ایک موروثیت ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب اگرچہ یہ ہوتا ذاتی سطح پر ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کی کیفیات، وہ مستقل ہوتی ہیں، وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفسیاتی واردات کے پہلے نقاد تھے۔ وہ ابن سیاد والے واقعے کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس تجربے کی خاص باتیں کیا ہیں؟ کیا چیز اسے منفرد بناتی ہے؟ اقبال نے کچھ خصوصیات گنوائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فوری ہوتا ہے، امیجیٹ، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرا، یہ ایک مکمل اکائی کا احساس ہوتا ہے، ہولنس۔ تیسرا، اس میں کسی منفرد دوسری ذات سے، یونیک ادر سیلف سے قربت کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اسے پوری طرح لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انکمیونیکیبل۔ یہ جو کائنات کے متحرک ہونے کی بات ہے اور یہ باطنی تجربہ، کیا آج کی سائنس یا فلسفی میں بھی کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں؟ جی ہاں، یہ بڑا دلچسپ کنیکشن ہے۔ آج کی فزکس بھی، جیسے وائٹ ہیڈ ہیں، آئنسٹائن ہیں، وہ مادے کو ٹھوس چیزوں کے بجائے واقعات کا ایک سلسلہ، ایک بہاؤ مانتے ہیں۔ اچھا، ایونٹس کا بہاؤ؟ جی، اور فرانسیسی فلسفی تھے برساں، ان کا وقت کا تصور، ڈیوریشن جسے وہ کہتے ہیں، یعنی وہ حقیقی وقت جو ہم محسوس کرتے ہیں، بہتا ہوا وقت، بمقابلہ گھڑی کا میکینیکی وقت۔ ہاں، سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ تصور اقبال کہتے ہیں قرآن کے تقدیر کے تصور سے بہت ملتا ہے۔ تقدیر؟ یہاں تقدیر سے کیا مراد ہے؟ قسمت؟ پہلے سے لکھا ہوا؟ نہیں، وہ مطلب نہیں۔ یہاں تقدیر کا مطلب ہے ہر شے کی اپنی اندرونی صلاحیت، اس کا پوٹینشل، وہ تخلیقی امکانات جو وقت کے ساتھ اسی حقیقی بہتے ہوئے وقت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اس چیز کی فطرت ہے۔ زبردست۔ تو ان ساری باتوں کا، سارے تجزیے کا نچوڑ کیا نکلا؟ اقبال کے نزدیک حتمی حقیقت کیا ہے پھر؟ اقبال اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ کوئی بے جان شے نہیں ہے، وہ ایک زندہ، تخلیقی، بامقصد قوت ہے، زندگی ہے، جسے صرف ایک خودی یا انا، ایک سیلف کے طور پر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک عظیم خودی؟ جی، اور یہ کائنات جو ہے یہ اسی عظیم خودی کی تخلیقی توانائی کا اظہار ہے، اس کی عادت ہے۔ عادت، ہیبٹ۔ جی، اس کے کام کرنے کا انداز۔ قرآن بھی کہتا ہے نا، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال علم کا ایک بہت وسیع تصور دے رہے ہیں، جس میں حسی تجربہ یعنی سائنس، جی، اور باطنی تجربہ یعنی وجدان یا مذہب، یہ سب شامل ہیں۔ یہ سب علم کے ہی ذرائع ہیں۔ اور حقیقت کوئی ٹھوس بے جان چیز نہیں،
بلکہ ایک زندہ متحرک تخلیقی خودی ہے۔ بالکل، اور اس لحاظ سے دیکھیں تو فطرت کا علم حاصل کرنا یعنی سائنس، وہ بھی ایک طرح سے اسی خودی کے کام کرنے کے انداز کو سمجھنا ہے، اور یہ خود ایک عبادت ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ کائنات خدا کی عادت کا اظہار ہے اور ہم سائنس کے ذریعے اس عادت کے کچھ اصول، کچھ قانون سمجھ سکتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی خودی اور اس حتمی حقیقت، اس خودی مطلق کے بیچ جو تعلق ہے، اس کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس پر غور کیجیے گا۔ آج ہم علامہ اقبال کی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے دوسرے خطبے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ جی، جس کا عنوان ہے مذہبی تجربے کے انکشافات کی فلسفیانہ آزمائش۔ اور بنیادی سوال یہی ہے کہ یہ جو مذہبی یا صوفیانہ تجربہ ہوتا ہے، کیا یہ صرف ایک ذاتی احساس ہے؟ یا اس سے ہمیں حقیقت کے بارے میں کچھ موضوعی یعنی آبجیکٹو علم بھی مل سکتا ہے؟ اور کیا اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ بالکل، اور اقبال یہاں آپ دیکھیں غزالی اور کانٹ کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، غزالی جو وجدان پر زیادہ زور دیتے تھے، جی، اور کانٹ جو عقل کی حدود پر بات کرتے تھے۔ تو چلے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ اقبال اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا مذہبی تجربے کو عقلی طور پر جانچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اقبال یہاں غزالی اور کانٹ دونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ غزالی نے تو عقل کو محدود پا کر عرفان کا راستہ اپنایا، صحیح۔ اور کانٹ نے عقل کی حدود تو بتائیں مگر اس سے خدا تک رسائی کو ممکن نہیں سمجھا۔ تو اقبال کا اپنا موقف کیا ہے اس پر؟ اقبال یہاں وہ غزالی سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ سوچ یعنی تھاٹ اور وجدان یعنی انٹیوشن بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، اقبال کے نزدیک ان میں ایک نامیاتی، ایک جڑا ہوا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں سوچ محدود ضرور ہے مگر اپنی گہرائی میں وہ ایک باطنی لامحدود، ایک ایمیننٹ انفینٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ یعنی وہ حقیقت جو ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ بالکل، اور یہ سوچ کوئی رکی ہوئی چیز نہیں، یہ متحرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ تجربہ اتنا اندرونی ہے تو اس کی خصوصیات کیا ہیں اور یہ موضوع بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اقبال اس کی چند خاص باتیں بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فوراً وقوع پذیر ہوتا ہے، امیجیسی ہے۔ براہ راست۔ جی، دوسرا یہ اکثر ناقابل بیان ہوتا ہے، انیفیبل، الفاظ میں لانا مشکل۔ اور تیسرا جو بہت اہم ہے، اس میں ایک منفرد دوسری ذات، ایک یونیک ادر سیلف سے قربت کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہی احساس اسے معروضی بناتا ہے؟ جی، اقبال کے نزدیک یہی چیز اسے صرف ذاتی کیفیت ہونے سے آگے لے جاتی ہے۔ وہ اس اعتراض کو بھی رد کرتے ہیں کہ یہ تجربات جسمانی حالتوں سے جڑے ہیں۔ ہاں، یہ اعتراض تو عام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ذہنی کیفیت، حتیٰ کہ سائنسی سوچ بھی ہمارے جسمانی وجود سے تو جڑی ہی ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مذہب اور سائنس یہ تجربے کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ یعنی مذہب کا کام کائنات کی طبیعت بتانا نہیں؟ بالکل نہیں، اس کا کام مذہبی تجربے کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ لیکن پھر وہی سوال، اگر یہ ناقابل بیان ہے تو پرکھیں گے کیسے؟ فلسفیانہ آزمائش کیسے ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، تجربہ خود شاید بیان نہ ہو سکے، مگر جب ہم اس تجربے کی تشریح کرتے ہیں، اسے نظریات میں ڈھالتے ہیں، تب اسے پرکھا جا سکتا ہے۔ عمال۔ جی ہاں، تب اسے جانچا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اقبال دو آزمائشیں بتاتے ہیں، عقلی آزمائش یعنی انٹلیکچوئل ٹیسٹ اور عملی آزمائش پریگمیٹک ٹیسٹ۔ اور یہ دوسرا خطبہ زیادہ تر عقلی آزمائش پر ہے۔ بالکل، یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اس تجربے سے جو نظریات بنتے ہیں وہ علم کی دوسری شاخوں جیسے سائنس سے ملنے والی معلومات سے ہم آہنگ ہیں؟ کیا یہ سب مل کر ایک مربوط، ایک کوہیرنٹ تصویر بناتے ہیں؟ جی، اور اسی لیے اقبال خدا کے وجود کے جو پرانے فلسفیانہ دلائل ہیں، مثلاً وجودیاتی یا غایاتی، آنٹولوجیکل اور ٹیلیولوجیکل، ہاں، انہیں وہ ناکافی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ کو حقیقت سے الگ کوئی چیز مانتے ہیں۔ جبکہ اقبال کے نزدیک سوچ خود حقیقت کی تشکیل کا حصہ ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی سوچ صرف جانتی نہیں بناتی بھی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے اقبال کہتے ہیں ہمیں تجربے کی تمام سطحوں کو دیکھنا ہوگا، مادہ، زندگی، شعور۔
قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، کائنات پر غور کرو۔ صحیح۔ وہ جدید طبیعت کا حوالہ دیتے ہیں، آئنسٹائن، وائٹ ہیڈ، کہ مادہ اب وہ پرانا بے جان تصور نہیں رہا۔ اچھا، وہ واقعات کا ایک سلسلہ ہے، ایونٹس؟ بالکل، توانائی کے واقعات کا ایک متحرک سلسلہ۔ اسی طرح حیاتیات میں ہیلڈین کا حوالہ ہے کہ زندگی محض ایک مشین نہیں ہے، وہ منفرد ہے، خود کو منظم کرتی ہے۔ جی، بامقصد ہے۔ تو یہ سائنسی چیزیں بھی ایک متحرک، مربوط، تخلیقی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ متحرک پہلو بہت اہم لگ رہا ہے۔ کیا یہاں وقت کا تصور بھی آتا ہے؟ آپ نے برگسون کا ذکر کیا تھا۔ یقیناً، برگسون کا نظریہ وقت یہاں بہت کلیدی ہے۔ وہ دو طرح کے وقت میں فرق کرتے ہیں، ایک سلسلہ وار وقت، سیریل ٹائم، جو گھڑی سے ناپتے ہیں؟ جی، لمحہ بلمحہ، اور دوسرا دورانیہ، ڈیوریشن یا خالص وقت۔ یہ ہمارا اندرونی شعوری تجربہ ہے، ایک بہاؤ جیسا؟ بالکل، جس میں ماضی، حال، مستقبل سب ایک دوسرے میں گھلے ملے ہوتے ہیں، ایک نامیاتی کل۔ آرگینک ہول۔ اچھا، اقبال کہتے ہیں کہ شعور کا گہرا تجزیہ کریں تو ایک ادراکی ذات، اپریشیٹو سیلف سامنے آتی ہے، جو اسی خالص دورانیے کا تجربہ کرتی ہے۔ اور تقدیر کا تصور؟ جی، وہ بھی اسی سے جڑا ہے۔ تقدیر اقبال کے نزدیک اشیاء کی اندرونی تخلیقی صلاحیت ہے، ان کے امکانات جو وقت کے اس بہاؤ میں آزادانہ طور پر سامنے آتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ حتمی حقیقت، الٹیمیٹ ریالٹی، جی، وہ کیا ہے؟ کوئی ساکن چیز نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایک آزاد، تخلیقی، بامقصد حرکت ہے۔ حرکت، جی، یعنی کوئی شخصیت، کوئی ذات؟ جی، ایک خود آگاہ ذات یا انا، سیلف ایگو، کیونکہ یہ خالص دورانیہ وقت کا یہ اندرونی تجربہ صرف ایک ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو کائنات کی تمام زندگی اور شعور کا سرچشمہ یہی حتمی انا ہے؟ اقبال کے مطابق جی ہاں، اور اس کا کردار ہمیں فطرت کے قوانین میں نظر آتا ہے۔ قرآن اسے سنت اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کی عادت یا طریقہ؟ بالکل، اور اس کی لامحدودیت وہ پھیلاؤ میں نہیں، وسعت میں نہیں، بلکہ گہرائی میں ہے، شدت میں۔ جی، شدت میں، انٹینسٹی میں۔ اس کی تخلیقی قوت، اس کے علم، اس کے امکانات کی اندرونی گہرائی لامحدود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال کے مطابق مذہبی تجربہ صرف ذاتی نہیں بلکہ اسے فلسفیانہ طور پر پرکھا جا سکتا ہے، اور پرکھنا چاہیے۔ اور یہ پرکھ اس بات پر ہے کہ اس تجربے کی تشریح ہمارے باقی علم سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں ایک متحرک، تخلیقی، خود آگاہ حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ بالکل۔ بہت خوب۔ آخر میں ایک نقطہ شاید سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ضرور۔ اگر جیسا اقبال کہتے ہیں سوچ اور وجدان واقعی جڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہم اپنی روزمرہ کی سوچ کو ہی اتنا بہتر بنا سکتے ہیں کہ وہ بھی بغیر کسی خاص مشق کے اس باطنی لامحدود کی طرف زیادہ کھل جائے؟ یعنی اپنی عام سوچ کو ہی گہرا کرنا۔ جی، اس کے لیے ہمیں اپنے نقطہ نظر میں، اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانی ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے تیسرے لیکچر میں آپ کہہ لیں کہ غوطہ زن ہو رہے ہیں۔ عنوان ہے خدا کا تصور اور دعا کا مفہوم۔ جی، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اقبال نے خدا کو کیسے دیکھا، مطلب ان کی نظر میں خدا کی انفرادیت کیا ہے، اس کی تخلیقی قوت، اس کا علم، اس کی قدرت، اور پھر دعا۔ ہاں، دعا کا اصل مطلب کیا ہے ہمارے لیے؟ بالکل، یہ فلسفہ اور آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی تجربے کا ایک بڑا دلچسپ امتزاج ہے۔ یقیناً۔ تو اقبال شروع کرتے ہیں خدا کو ایک انا یعنی ایگو کہہ کر۔ قرآن میں بھی تو اللہ کا لفظ اسی انفرادیت پر زور دیتا ہے نا؟ جی ہاں۔ لیکن جیسے ہی انا کا لفظ آتا ہے، ذہن میں فوراً سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس سے خدا محدود نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اقبال اس کا جواب دیتے ہیں کہ خدا کی لامحدودیت مکانی نہیں ہے، مطلب ایکسٹینسو نہیں، جیسے کوئی چیز جگہ گھیرے۔ اچھا، تو پھر کیسی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ داخلی ہے، انٹینسو۔ یوں سمجھیں کہ خدا کی لامحدودیت وہ باہر پھیلی ہوئی نہیں، بلکہ اس کی اپنی ذات میں، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کے اندر لامحدود امکانات ہیں۔ اچھا، یعنی یہ گہرائی ہے، پھیلاؤ نہیں۔ بالکل، کائنات اسی تخلیقی صلاحیت کا بس ایک جزوی اظہار ہے۔ وہ امکانات تو ختم ہونے والے نہیں،
اور انا کا لفظ وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ خدا کوئی بے جان قوت نہیں بلکہ ایک زندہ شعور رکھنے والی ہستی ہے۔ واہ، یعنی خدا کی ذات ایک مسلسل تخلیقی چشمہ۔ آپ نے تخلیق کی بات کی تو اقبال کے نزدیک یہ کب ہوئی؟ کیا یہ ماضی میں ہو کر ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اقبال کے لیے تخلیق کوئی ماضی کا واقعہ نہیں جو مکمل ہو چکا۔ کائنات خدا سے الگ کوئی چیز نہیں جسے بنا کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہو۔ تو پھر یہ خدا کے تخلیقی سرگرمی کا آپ کہیں مسلسل اظہار ہے، اور یہیں پر خدا کے علم کا تصور بھی جڑتا ہے۔ علم کا تصور وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارا علم تو باہر کی چیزوں کو جانتا ہے نا، خدا کا علم ایسا نہیں۔ اس کے لیے جاننا اور تخلیق کرنا وہ ایک ہی چیز ہے، اس کا علم ہی اس کی تخلیق ہے۔ اچھا، علم اور تخلیق ایک ہی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مستقبل پہلے سے لکھا ہوا نہیں؟ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ اقبال کے مطابق مستقبل پہلے سے طے شدہ مطلب فکسڈ نہیں ہے۔ یہ خدا کی تخلیقی زندگی میں ایک کھلا امکان ہے، ایک اوپن پاسبلٹی۔ یہ نہیں کہ سارے واقعات پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو تقدیر کے عام تصور سے بہت مختلف بات ہوئی۔ جی، اور یہی بات خدا کی آزادی اور قدرت کو بھی قائم رکھتی ہے، اور کائنات میں نئی چیزوں کے آنے کی گنجائش بھی پیدا کرتی ہے۔ سوچئے، اگر سب کچھ پہلے سے طے ہوتا تو ہماری کوشش کا کیا مطلب رہتا؟ صحیح کہا، لیکن پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے، اگر خدا قادر مطلق ہے، تخلیق بھی جاری ہے، تو پھر یہ دنیا میں شر، یہ تکلیف، یہ ناانصافی کیوں ہے؟ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے۔ اقبال اس کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ نہ تو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بہترین ہے، یعنی آپٹیمزم، اور نہ مایوسی، اور نہ ہی مکمل مایوسی، یعنی پیسمزم۔ وہ ایک تیسرا راستہ بتاتے ہیں جسے اصلاحیت یا میلیورزم کہتے ہیں۔ اصلاحیت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کائنات ایک ارتقاء پذیر حقیقت ہے۔ اس میں خامیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن یہ بہتر ہو سکتی ہے، اور انسان کا کردار ہے کہ وہ اپنی کوشش سے خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں سے بدی پر قابو پائے۔ یعنی کائنات ایک امتحان گاہ ہے؟ ایک طرح سے ہاں، ایک میدان عمل ہے، اور خدا کی قدرت اس کی حکمت کے ساتھ جڑی ہے۔ وہ حکمت ہمیں کائنات کے نظم و ضبط میں نظر آتی ہے جو بہتری کا امکان پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کا یہ تصور تو بہت متحرک ہے، تخلیقی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یعنی انسان اس عظیم انا سے تعلق کیسے جوڑیں؟ شاید یہیں دعا کا کردار آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ فلسفہ آپ کو ایک تصور دے سکتا ہے، ایک نظریہ، لیکن مذہب اس سے آگے جاتا ہے۔ وہ حقیقت سے ایک زندہ قریبی تعلق چاہتا ہے۔ اقبال کے نزدیک دعا وہ راستہ ہے، وہ ذریعہ ہے اس تعلق کا۔ لیکن دعا کیا صرف مانگنا ہے، حاجات پیش کرنا؟ نہیں، اقبال کے نزدیک یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ صرف مانگنا نہیں بلکہ ایک طرح کی دریافت ہے۔ دریافت؟ کیسی دریافت؟ دعا وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی چھوٹی سی میں سے باہر نکل کر اس لامحدود انا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اسی لمحے میں وہ اپنی اصل حقیقت، اپنی خودی اور کائنات کی بڑی زندگی میں اپنی جگہ کو، اپنی اہمیت کو دریافت کرتا ہے۔ یعنی خود شناسی کا ایک ذریعہ؟ جی، خود شناسی اور کائناتی شعور سے جڑنے کا ایک تجربہ۔ اور جب یہی دعا اجتماعی ہوتی ہے، جیسے باجماعت نماز، ہاں، تو یہ تجربہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک سماجی روح پیدا ہوتی ہے، یہ لوگوں کو جوڑتی ہے، ان میں اتحاد پیدا کرتی ہے، نسل، رنگ، طبقے کے فرق مٹ جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ اگر کریں، اقبال خدا کو ایک جامد ہستی نہیں بلکہ ایک متحرک، تخلیقی، قریب موجود انا کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس کی لامحدودیت باہر نہیں اندر ہے۔ جی بالکل۔ اور دعا صرف مانگنا نہیں بلکہ اس حقیقت سے جڑنے، خود کو پہچاننے اور ایک اجتماعی وحدت کو محسوس کرنے کا عمل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ تصورات ہمیں اپنی زندگی، کائنات اور خدا سے اپنے تعلق کو نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایک جامد عقیدہ نہیں، ایک زندہ سفر ہے۔ واقعی یہ سوچ کو ایک نئی جہت دیتے ہیں۔ اچھا، تو آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر جیسا اقبال کہتے ہیں خدا کی تخلیق مسلسل جاری ہے اور مستقبل پہلے سے لکھا ہوا نہیں، ایک کھلا امکان ہے، تو پھر اس عظیم کائناتی ڈرامے میں بحیثیت فرد
ہمارے عمل کی، ہماری کوشش کی، ہمارے انتخاب کی کیا اہمیت بنتی ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج ہم علامہ اقبال کے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، جو ان کی کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے چوتھے لیکچر سے متعلق ہے۔ جی، اور موضوع ہے انسانی انا یعنی سیلف یا ایگو، اس کی آزادی اور یہ سوال کہ کیا یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے؟ بالکل، خاص طور پر آج کل جب لوگ اپنی شناخت، اپنے مقصد کی تلاش میں ہیں، تو اقبال کے یہ خیالات شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ فلسفے اور آپ کہہ لیں قرآنی بصیرت کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ بنیادی سوالات کیا ہیں جن کا جواب اقبال تلاش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی سوالات یہ ہیں کہ کیا یہ جو انا ہے، کیا یہ واقعی حقیقی ہے یا صرف ایک وہم؟ اور اگر حقیقی ہے تو کیا یہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے؟ کیا یہ آزاد ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، جی، سب سے بڑا سوال، کیا یہ جسمانی موت کے بعد بھی باقی رہے گی؟ لافانیت کا کیا تصور ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک یہ انا یا خودی آخر ہے کیا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اقبال اسے وہ روایتی ساکن قسم کی روح نہیں سمجھتے جو بعض مفکرین جیسے غزالی یا کانٹ کے ہاں ملتی ہے۔ اور نہ ہی وہ ولیم جیمز کی طرح اسے صرف خیالات کا ایک بہاؤ مانتے ہیں۔ بالکل نہیں، اقبال ان دونوں انتہاؤں سے آگے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک انا کوئی چیز، کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک متحرک، ایک فعال قوت ہے، ایک ہدایت دینے والی توانائی ہے۔ اقبال اسے امر ربی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ امر ربی یعنی ڈیوائن کمانڈ یا ڈائریکٹیو انرجی؟ جی، ایک طرح سے یہ ایک فعل ہے، ایک ایکٹ۔ یہ تجربات کو منظم کرتی ہے، انہیں ایک مقصد دیتی ہے۔ اس کی رقیقت اس کے کاموں میں، اس کے فیصلوں میں نظر آتی ہے۔ واہ، یعنی انا کو اس کے عمل سے پہچانا جائے، نہ کہ کسی جوہر سے۔ یہ تو بڑا انقلابی خیال ہے۔ جی ہاں، ہے جو فطرت کے قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ یہ وہی پرانی بحث ہے، جبر و قدر کی۔ جی، اقبال بہت زور دے کر کہتے ہیں کہ انا آزاد ہے۔ یہ صرف باہر کے حالات کا رد عمل نہیں ہے، اس کے اندر اپنی ایک بصیرت ہے۔ بصیرت کس طرح کی؟ مطلب یہ چیزوں کو سمجھتی ہے، انتخاب کرتی ہے، مستقبل کے لیے ارادے بناتی ہے۔ لیکن فطرت کے قوانین، کاز اینڈ ایفیکٹ، اس کا کیا؟ کیا انا ان سے بالاتر ہے؟ نہیں، بالاتر نہیں۔ اقبال کا نکتہ اور بھی گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبب اور مسبب کا قانون ہے نا، یہ خود انا کے لیے ایک اوزار ہے۔ اوزار؟ اچھا۔ جی، انا ان قوانین کو استعمال کرتی ہے اپنے ماحول کو سمجھنے، اس پر قابو پانے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ قوانین اس کی قید نہیں، بلکہ اس کی آزادی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ یعنی سائنس کے قوانین آزادی کے دشمن نہیں بلکہ اس کے لیے میدان فراہم کرتے ہیں۔ عشا قائم رہے گی؟ اقبال نے دوسروں کے دلائل کو تو رد کیا، جیسے ابن رشد، کانٹ، حتیٰ کہ نیٹشے۔ ان کا اپنا جواب کیا ہے؟ ہاں، اقبال خالص فلسفیانہ یا صرف اخلاقی بنیادوں پر لافانیت ثابت کرنے سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن کی روح سے لافانیت کوئی ایسی چیز نہیں جو سب کو خود بخود مل جائے۔ یہ مفت میں نہیں ملتی۔ تو پھر اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے۔ کمانا پڑتا ہے؟ کیسے؟ انا کو مضبوط کرنے والے اعمال سے۔ ایگو سسٹیننگ ڈیڈز، وہ کام جو آپ کی اپنی خودی اور دوسروں کی خودی کا احترام کرتے ہوں، اسے نشوونما دیتے ہوں۔ اچھا، تو یہ ایک ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل، یہ ایک طرح کی کامیابی ہے جو جدوجہد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ انفرادیت کو برقرار رکھنے اور اسے مزید گہرا کرنے کا سفر ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے، ہمارے اعمال، ان پر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ یقیناً۔ تو پھر موت کیا ہے اس سفر میں؟ کیا یہ خاتمہ ہے؟ اقبال کے مطابق موت خاتمہ نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے، ایک عبوری حالت جسے قرآن برزخ کہتا ہے۔ برزخ؟ جی، ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہو جہاں وقت اور جگہ کے ہمارے یہ زمینی تصورات لاگو نہ ہوں۔ اور پھر قیامت؟
قیامت بھی کوئی باہر سے آنے والا واقعہ نہیں، بلکہ اقبال اسے انا کے اندرونی ارتقاء کی تکمیل سمجھتے ہیں۔ جو کچھ زندگی میں بویا اس کا پھل۔ اور جنت دوزخ؟ وہ بھی جگہیں نہیں بلکہ کردار کی حاجتیں ہیں، آپ کے اندر کی کیفیات کی عکاسی۔ یہاں تک کہ دوزخ بھی اقبال کے نزدیک شاید ابدی عذاب نہ ہو بلکہ ایک اصلاحی تجربہ ہو۔ اصلاحی۔ تصحیح بات یہ ہے کہ زندگی ایک مسلسل آگے بڑھنے کا نام ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سفر۔ انا ہمیشہ ایک لامحدود حقیقت سے نئی روشنی پاتی رہتی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے نا 55:29 قُلَّ یَوْمٍ ہُوَ فِی شان، وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال کی انا ساکن نہیں، متحرک ہے، آزاد ہے، اور اپنی آزادی کو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر استعمال کرتی ہے۔ جی۔ اور اس کی بقا، اس کی لافانیت، اس کے اپنے اعمال پر منحصر ہے۔ یہ ایک مسلسل تعمیر کا عمل ہے۔ بالکل۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سفر انفرادیت کو مٹانے کا نہیں بلکہ اسے مزید نکھارنے کا ہے، تاکہ انا کائنات کی عظیم تخلیقی اسکیم میں اپنا منفرد حصہ ڈال سکے۔ خودی کو بلند کرنا ہے، مٹانا نہیں۔ درست۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ۔ اقبال نے قرآن کی آیت 67:12 کا حوالہ دیا کہ اللہ نے زندگی اور موت کو آزمائش کے لیے بنایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون عمل میں بہتر ہے۔ جی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو اگر زندگی واقعی عمل کا یہ موقع ہے اور موت اس عمل کی پہلی آزمائش، تو اس نظر سے دیکھنا ہمارے روزمرہ کے فیصلوں، ہماری ترجیحات، ہمارے چھوٹے بڑے اعمال کو کس طرح بدل سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک بہت اہم کتاب The Reconstruction of Religious Thought in Islam کے 5ویں لیکچر کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، مسلم ثقافت کی روح۔ بالکل۔ اس لیکچر میں اقبال نے کوشش کی ہے کہ اسلامی فکر کا جوہر کیا ہے، اس کی اصل روح، اور دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اقبال کیا کہتے ہیں۔ یقیناً۔ اور دیکھیں، اقبال کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلامی ثقافت کی جو روح ہے نا، وہ یونانی فکر سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ یونانی فکر زیادہ تر آپ کہہ لیں قیاس آرائیوں پر مبنی تھی، ایبسٹریکٹ تھی، جبکہ اسلامی فکر ٹھوس حقائق یعنی کانکریٹ اور تجربے پر زور دیتی ہے۔ اور اقبال سمجھتے ہیں کہ اسی سے پھر جدید سائنس کی راہ ہموار ہوئی۔ جی بالکل، ان کے نزدیک یہ تجرباتی رویہ ہی جدید سائنسی طرز فکر کی بنیاد بنا۔ اچھا، تو پہلا اہم نقطہ جو اقبال اٹھاتے ہیں وہ نبوت کے خاتمے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی عقل کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، مطلب کیسے؟ دیکھیں، ان کا کہنا ہے کہ نبوت کا خاتمہ ایک طرح سے وحی کے ذریعے ملنے والی جو حتمی اتھارٹی تھی، اس کا خاتمہ تھا۔ اب انسان کو خود اپنے وسائل، اپنی عقل، اپنے تجربے پر انحصار کرنا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جسے وہ استقرائی عقل یا انڈکٹیو انٹلیکٹ کی پیدائش کہتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ روحانی یا جسے صوفیانہ تجربہ کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اقبال بہت واضح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، بلکہ اب اس باطنی تجربے کو بھی ایک فطری انسانی تجربہ سمجھا جائے گا۔ اچھا۔ جس پر تنقیدی نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ اور دیکھیں، قرآن بار بار دعوت دیتا ہے نا، فطرت پر غور کرو، تاریخ سے سیکھو، انسان کے اندرونی نفس پر یعنی انفس اور آفاق پر غور کرو۔ صحیح۔ یہ سب اسی تجرباتی اور استقرائی رویے کو فروغ دینے کی کوشش تھی۔ تو یہ جو تجربے اور مشاہدے پر اتنا زور ہے، اسی وجہ سے یونانی فلسفے سے ٹکراؤ ہوا؟ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ یونانی فکر کے خلاف تھی۔ جی، بات یہ ہے کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔ یہ چیز مسلم مفکرین کو یونانی فلسفے کی وہ جو خالص نظریاتی اور تجریدی دنیا تھی، اس سے ٹکرانے پر مجبور کرتی تھی۔ تو اقبال اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے باقاعدہ ایک فکری بغاوت کہتے ہیں یونانی فکر کے خلاف۔ ان کے مطابق قرآن کی روح بنیادی طور پر اینٹی کلاسیکل ہے۔ اینٹی کلاسیکل یعنی یونانی انداز فکر کے مخالف؟ جی، کیونکہ یونانی کائنات کو ایک مکمل، اسٹیٹک، جامد چیز سمجھتے تھے، جبکہ قرآن کائنات کو ایک مسلسل عمل تخلیق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور اسی رویے نے پھر سائنسی طریقہ کار کو جنم دیا۔ بالکل۔ البیرونی جیسے مفکرین کا کام دیکھیں، مشاہدہ، تجربہ، پیمائش، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔
بریفورٹ نے تو بہت بڑی بات کہی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ جسے ہم آج جدید سائنس کہتے ہیں نا، اس کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا اگر عرب ثقافت نے یہ تجرباتی طریقے نہ دیے ہوتے. یعنی بنیادیں مسلم فکر نے فراہم کی؟ جی، ان کے مطابق مشاہدہ، پیمائش، ریاضی کے طریقے، یہ سب عرب ثقافت کی دین ہے. اچھا، ایک اور نقطہ جو اقبال اٹھاتے ہیں وہ ہے ٹھوس یا محدود پر توجہ، یعنی کانکریٹ اور فائنائٹ پر. یہ کیسے لامحدود یا انفینٹی کے تصور سے جڑتا ہے، یہ تھوڑا سا سمجھائیں. یہ بہت دلچسپ ہے. دیکھیں، اقبال کہتے ہیں کہ اسلامی ثقافت علم حاصل کرنے کے لیے ٹھوس، محدود چیزوں پر ضرور نظر رکھتی ہے، مگر مقصد اس پر قابو پانا ہے. قابو پا کر کیا کرنا ہے؟ لامحدود کی طرف بڑھنا ہے. قرآن کی وہ آیت بھی ہے نا سورہ رحمان میں، اے جن و انس کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے. 55:33. اچھا. یہ طاقت علم اور مشاہدے سے ہی آتی ہے. یہ رویہ یونانیوں سے مختلف تھا. ان کا کمال تناسب یعنی پروپورشن اور حد بندی میں تھا. وہ لامحدود سے آپ کہہ لیں تھوڑا گھبراتے تھے. اور مسلم ثقافت میں؟ مسلم ثقافت میں چاہے وہ خالص عقلی میدان ہو یا تصوف، اصل نظم العین لامحدود کا حصول ہے، اس سے لطف اندوز ہونا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلم فکر میں زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کے مسائل کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی. کیونکہ یہ لامحدودیت سے جڑے؟ بالکل. تو وقت کے تصور پر بھی بات کرنی چاہیے. مسلم مفکرین نے اسے کیسے دیکھا؟ یقیناً وقت کا تصور بہت اہم رہا ہے. قرآن میں، حدیث میں وقت کی اہمیت پر بہت زور ہے. جی. پھر متکلمین جیسے اشاعرہ ہیں، انہوں نے وقت کی نوعیت پر فلسفیانہ بحثیں کیں. اور صوفیہ میں مثلاً فخر الدین عراقی کا کام بہت دلچسپ ہے. انہوں نے کیا کہا وقت کے بارے میں؟ عراقی نے وقت کے مختلف درجات یا لیولز بیان کیے. وہ کہتے ہیں کہ مادی دنیا کا وقت سست ہے، پھر غیر مادی یا روحانی وجود کے لیے وقت کی رفتار مختلف ہے، تیز ہے. اچھا. اور آخر کار ایک الہی وقت ہے جو ہر قسم کی تقسیم، تبدیلی، گزرنے سے پاک ہے، ازلی اور ابدی. یہ تو کافی جدید بات لگتی ہے، جیسے آج کل سپیس ٹائم کی بات ہوتی ہے. ہاں، کچھ نہ کچھ فکری مماثلت ضرور نظر آتی ہے اس خیال میں کہ وقت مطلق نہیں بلکہ آبزرور یا وجود کے درجے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے. اور آخری بات، تاریخ. اقبال تاریخ کو بھی علم کا ذریعہ مانتے ہیں؟ جی بالکل. قرآن میں بار بار پچھلی قوموں کے انجام کا ذکر آتا ہے. زمین میں چلو پھرو اور دیکھو والی آیات؟ جی بالکل. سیرو فی الارض، یہ تاریخ سے سبق سیکھنے کی دعوت ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ابن خلدون، جنہیں جدید تاریخ نویسی اور سماجیات کا بانی مانا جاتا ہے، ان کی جو گہری تاریخ فہمی ہے اس کا بڑا ماخذ بھی قرآن ہی ہے. یعنی تاریخ صرف کہانیاں نہیں بلکہ معاشروں کے عروج و زوال کے اصول سمجھنے کا ذریعہ ہے. صحیح. ایک طرح سے سماجی تبدیلی کو سائنسی انداز میں سمجھنے کی کوشش. تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں، اقبال کے نزدیک مسلم ثقافت کی روح کیا ہوئی؟ تجرباتی، حرکی ہے، ٹھوس حقائق کو اہمیت دیتی ہے. بالکل. اور یہ کائنات یعنی آفاق، تاریخ اور انسان کا باطنی تجربہ یعنی انفس، ان تینوں کو علم کا قابل اعتماد ذریعہ مانتی ہے. اور اسی نے استقرائی فکر یعنی انڈکٹیو ریزننگ کو فروغ دیا، جس پر جدید سائنس کھڑی ہے. جی. تو اس سب کا آج کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیں، اقبال اصل میں ہمیں سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں. اگر اسلامی ثقافت کی اصل روح اتنی ڈائنامک، اتنی تجرباتی اور روحانیت اور مادیت کو جوڑنے والی ہے، تو کیا آج اس روح کو دوبارہ سمجھنا اور اپنانا ہمیں علم، ترقی اور شاید زندگی کے معنی کے بارے میں کچھ نئے راستے دکھا سکتا ہے؟ ایک اہم سوال تو یہ بنتا ہے کہ آج کی دنیا میں سائنس یعنی مشاہدہ اور تجربہ اور روحانیت یعنی باطنی واردات، ان میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ بالکل. اور یہ کہ ٹھوس حقیقت پر نظر رکھتے ہوئے بھی لامحدود کی جستجو کیسے جاری رکھی جائے، یہ وہ سوالات ہیں جو اقبال کا یہ لیکچر ہمارے سامنے رکھتا ہے. واقعی یہ غور طلب باتیں. آج ہم علامہ محمد اقبال کے ایک کافی اہم لیکچر پر بات کر رہے ہیں. یہ ان کی مشہور کتاب ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اس کا چھٹا لیکچر، عنوان ہے اسلام کی ساخت میں حرکت کا اصول. تو ہمارے سامنے یہ لیکچر موجود ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے جو مول نکات ہیں ان کو سمجھیں.
جی بالکل. دیکھیں اقبال کی فکر میں یہ بات تو بہت اہم ہے کہ قرآن عمل پر زور دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے جو یہ لیکچر بھی اٹھاتا ہے کہ کیا اسلام ایک جامد نظام ہے، مطلب بالکل فکسڈ، یا اس میں وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ تبدیلی کی، حرکت کی کوئی گنجائش ہے؟ تو یہ لیکچر اسی سوال کے گرد گھومتا ہے اور خاص طور پر اجتہاد کے تصور کو سامنے لاتا ہے. اچھا، تو گویا آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اقبال کی نظر میں اسلام کے اندر تبدیلی کا کیا امکان ہے، اور یہ جو اجتہاد کا اصول ہے یہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت تھی، اور پھر وہ کیا تاریخی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ ایک طرح سے پس منظر میں چلا گیا. آئیے پھر اس پر بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ واضح کریں کہ یہ اجتہاد جس کا اتنا ذکر ہو رہا ہے یہ آخر ہے کیا چیز؟ کیا یہ واقعی اسلام کے آپ کہہ لیں بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے؟ دیکھیں لغوی معنی تو اس کے ہیں کوشش کرنا، اور اسلامی قانون کی اصطلاح میں اس کا مطلب بنتا ہے کہ قانونی معاملات میں آزادانہ طور پر غور و فکر کرنا، اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کرنا. اقبال اس کی بنیاد قرآن کی آیت میں بھی دیکھتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، یعنی جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں. اور وہ مشہور حدیث بھی ہے حضرت معاذ بن جبل والی. ہاں، وہ یمن بھیجنے والی حدیث. جی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ فیصلہ کیسے کرو گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے قرآن، پھر سنت، اور اگر نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اصول شروع سے موجود تھا، ابتدائی دور میں اس پر عمل بھی ہوتا رہا. مطلب اسلام میں تبدیلی اور حالات کے مطابق ڈھلنے کا ایک اندرونی نظام پہلے سے رکھا گیا تھا. اگر یہ اتنا بنیادی تھا اور نبی کی تائید بھی حاصل تھی تو پھر یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے کہ اس پر عمل درآمد بعد میں رک کیوں گیا، یا کم از کم اتنا کم کیوں ہو گیا؟ اقبال اس جمود کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ مطلب کیا رکاوٹیں آئیں؟ اقبال بنیادی طور پر 3 بڑی تاریخی وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پہلی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ عباسی دور میں جو اقلیت پسند تحریکیں تھیں جیسے معتزلہ اور جو قدامت پسند علماء تھے، ان کے درمیان بہت شدید نظریاتی بحثیں چھڑ گئیں، خاص طور پر وہ قرآن کے قدیم ہونے یا مخلوق ہونے کا مسئلہ. جی، خلق قرآن کا فتنہ. بالکل. اس کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو قدامت پسند طبقہ تھا اس نے سماجی استحکام کے لیے، مطلب معاشرے کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے، شریعت کی ایک بہت سخت غیر لچکدار تشریح پر زور دینا شروع کر دیا تاکہ کوئی نیا آپ کہہ لیں فتنہ نہ کھڑا ہو. ایک طرح سے دروازے بند کرنے کی کوشش کی گئی. صحیح. یہ تو ہوئی ایک نظریاتی وجہ. دوسری کیا تھی؟ دوسری وجہ اقبال کے مطابق وہ زاہدانہ تصوف کا عروج تھا. اب دیکھیں روحانیت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اقبال کا خیال ہے کہ اس دور کے تصوف پر کچھ غیر اسلامی اثرات بھی آئے، اور اس نے شریعت کے ظاہری احکامات کے مقابلے میں باطنی تجربات پر بہت زیادہ زور دیا. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے کے جو بہترین ذہن تھے، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے، ان کی توجہ ریاست اور قانون کے عملی مسائل سے ہٹ کر زیادہ تر روحانیت اور باطنی کیفیات کی طرف چلی گئی. تو جو قانون سازی کا اور ریاست چلانے کا میدان تھا وہ نسبتاً کم ذہین یا کم اہل افراد کے لیے رہ گیا. یہ اقبال کا تجزیہ ہے. دلچسپ نکتہ ہے. اور تیسری وجہ وہ مشہور زمانہ بغداد کی تباہی. جی ہاں، 1258 میں جب منگولوں نے بغداد کو تباہ کیا تو وہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑا نفسیاتی دھچکا تھا پوری مسلم دنیا کے لیے. اس نے ایک شدید عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا. تو اس کے بعد جو علماء تھے ان کی ساری توجہ اس پر لگ گئی کہ بھئی جو کچھ علمی اور قانونی ورثہ ہمارے پاس بچ گیا ہے بس اسی کو کسی طرح محفوظ کر لو. نئی سوچ، نئی تشریح، تبدیلی، ان سب چیزوں سے ایک طرح کا خوف پیدا ہو گیا. ماضی کو بچانے کی فکر اتنی غالب آ گئی کہ مستقبل کی تعمیر کا حوصلہ کم ہو گیا. یہ تو واقعی ایک گہرے جمود کی تصویر بنتی ہے. لیکن کیا اس پورے دور میں اس تقلیدی روش کے خلاف، مطلب آنکھیں بند کر کے پرانی باتوں پر چلنے کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی؟ نہیں، یقیناً اٹھی. ایسا نہیں تھا کہ سب خاموش تھے.
ابن تیمیہ جیسے بڑے مفکر گزرے ہیں جنہوں نے تقلید محض پر بہت سخت تنقید کی اور آزادانہ تحقیق اور اجتہاد کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ تو یہ بحث، یہ کشمکش ہمیشہ سے چلتی رہی ہے، کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اصول موجود تھا، رکاوٹیں بھی آئیں، لیکن کچھ نہ کچھ مزاحمت بھی ہوتی رہی۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال قانون کے جو بنیادی ماخذ ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان میں حرکت کی، تبدیلی کی کتنی گنجائش دیکھتے ہیں؟ کیا ان میں لچک ہے؟ دیکھیں، قرآن کے بارے میں تو اقبال کا خیال میں کہ وہ خود ایک حرکیاتی، ایک ڈائنامک نقطہ نظر دیتا ہے۔ سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اصل سوال آتا ہے تشریع کا اور پھر اجماع اور قیاس کا۔ اجماع یعنی علماء کا اتفاق رائے، اس پر اقبال ایک بہت اہم سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ماضی کی کسی نسل کا اتفاق آنے والی تمام نسلوں کو ہمیشہ کے لیے پابند کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ تو واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی، اور وہ امام خرقی جو ایک حنفی فقیہ تھے، ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ صحابہ کا فیصلہ بھی ان قانونی معاملات میں جہاں رائے یعنی قیاس کی گنجائش ہو، بعد والوں کے لیے لازمی نہیں ہوتا۔ اسی بنیاد پر اقبال یہ تجویز دیتے ہیں کہ آج کے دور میں جو منتخب قانون ساز اسمبلیاں ہیں وہ اجتہاد کا کام کر سکتی ہیں، البتہ وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ ان اسمبلیوں میں ایسے اہل علماء بھی شامل ہونے چاہیے جو رہنمائی کر سکیں۔ اور قیاس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی اینالوجی، ایک جیسی صورتحال پر پرانے حکم کو لاگو کرنا؟ قیاس جو ہے وہ شروع میں تو شاید فقہا کی ذاتی رائے ہی زیادہ سمجھی جاتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ ایک منظم طریقہ بن گیا قانون میں نئی صورتحال کے مطابق تبدیلی لانے کا۔ اقبال کا خیال ہے کہ حنفی مکتبہ فکر جو ہے وہ اپنی اصل روح کے اعتبار سے دوسرے مکاتب کے مقابلے میں زیادہ لچکدار اور تخلیقی صلاحیت رکھتا تھا۔ حالانکہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بعد میں عملی طور پر حنفی فقہا بھی کافی حد تک جمود کا شکار ہو گئے، بلکہ وہ شوکانی کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ آج کے دور میں تو معلومات تک رسائی اتنی زیادہ ہے کہ اجتہاد پہلے سے بھی آسان ہو گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قانون کے جو بنیادی اوزار ہیں ان میں تبدیلی اور موافقت کی گنجائش موجود ہے۔ یہ نظریاتی بحث تو بہت دلچسپ ہے، لیکن اقبال نے اپنے لیکچر میں ترکی کی ایک عملی مثال کا بھی کافی تفصیل سے تجزیہ کیا ہے، خاص طور پر ضیاء گوکلب کے خیالات کا۔ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، ترکی کا معاملہ اقبال کے لیے بہت اہم تھا۔ خلافت کا خاتمہ ہوا، سیکولر اصلاحات ہو رہی تھیں۔ اقبال اسے ایک ممکنہ مثبت پیش رفت کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، اس لحاظ سے کہ شاید اب اسلام کی جو اصل بین الاقوامی روح ہے، جو ان کے خیال میں ایک طویل عرصے تک عرب قوم پرستی پر مبنی خلافت کے نیچے دبی ہوئی تھی، وہ اب آزاد ہو کر سامنے آ سکے۔ وہ ضیاء گوک الپ کا ذکر کرتے ہیں جو ایک ترک قوم پرست مفکر اور شاعر تھے۔ وہ فرانسیسی مفکر آگسٹ کامٹ کے نظریات سے بھی متاثر تھے۔ گوک الپ نے اپنی شاعری اور تحریروں میں قوم پرستی، ترکی زبان کی اصلاح اور خاص طور پر عورتوں کے مساوی حقوق کی بات کی، جیسے وراثت اور طلاق میں برابری۔ لیکن کیا اقبال گوکلب کی ہر بات سے متفق تھے یا کچھ اختلاف بھی تھا؟ نہیں، ہر بات سے متفق نہیں تھے۔ اقبال گوک الپ کے جو مقاصد تھے، جیسے عورتوں کو حقوق دلانا، ان سے تو وہ ہمدردی رکھتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے طریقہ کار پر یا ان کی دلیل پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ اقبال نشاندہی کرتے ہیں کہ گوک الپ نے شاید اسلامی قانون جیسے وراثت اور طلاق کے قانون، ان کی گہرائی اور ان میں جو لچک موجود ہے اس کو پوری طرح نہیں سمجھا۔ مثال کے طور پر اقبال بتاتے ہیں کہ اسلام میں تو نکاح کے معاہدے کے وقت ہی عورت کو طلاق کا حق تفویض کیا جا سکتا ہے، تو برابری کا مقصد اسلامی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے لیے مغربی ماڈل کو ہو بہو اپنایا جائے یا اسلامی اصولوں کو مکمل طور پر ترک کر دیا جائے۔ گویا جدیدیت کو اپنانے کے لیے اپنے ورثے سے کٹنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی آج سر نو تشریح ممکن ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو اس لیکچر میں اقبال کا جو حتمی پیغام ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغام بہت واضح اور بہت پاورفل ہے میرے خیال میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد میں، اس کے ڈھانچے میں حرکت، تبدیلی اور ارتقاء کا اصول یعنی اجتہاد موجود ہے۔ یہ کوئی باہر سے لائی ہوئی چیز نہیں ہے،
لیکن کچھ تاریخی عوامل کی وجہ سے جو ہم نے ڈسکس کیے، یہ اصول وقتی طور پر دب گیا، غیر فعال ہو گیا۔ تو آج کے مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دور کے جو نئے علم ہیں، نئے تجربات ہیں، ان کی روشنی میں اسلام کے بنیادی اصولوں کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی نئی تشریح کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ مقصد ماضی کو مکمل طور پر رد کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ ماضی سے رہنمائی لیتے ہوئے حال کے مسائل کا حل خود تلاش کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال کے نزدیک اسلام کی ساخت میں حرکت کا اصول یعنی اجتہاد نہ صرف ممکن ہے بلکہ ایک زندہ اور ترقی کرنے والے معاشرے کے لیے ضروری ہے، اور یہ جو تاریخی جمود ہے اسے توڑا جا سکتا ہے اگر اس اصول کو دوبارہ پوری طرح سے اپنایا جائے، زندہ کیا جائے۔ اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرے۔ اندھی تقلید، مطلب پچھلوں نے جو کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے، اس کی بجائے تحقیق اور اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہوں جنہیں اقبال خود مرکوز افراد یا سیلف کانسنٹریٹڈ انڈیویجولز کہتے ہیں، یعنی جو فکری طور پر آزاد ہوں، خود اعتماد ہوں اور اپنی عقل استعمال کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید سامعین بھی سوچیں، وہ یہ کہ اقبال نے اسی لیکچر میں یہ بھی کہا کہ آج انسانیت کو مجموعی طور پر 3 بڑی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو کائنات کی روحانی تشریح، دوسرے فرد کی روحانی آزادی، اور تیسرے ایسے آفاقی اصول جن پر ایک عالمی انسانی معاشرہ بن سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اسلام کا یہ حرکت کا اصول، یہ اجتہاد پوری طرح بحال ہو جائے تو کیا اس کا فائدہ صرف مسلمانوں کو جدیدیت سے ہم آہنگ ہونے میں ہوگا، یا پھر یہ ان بڑی عالمی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے جن کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کی کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے آخری یعنی 7ویں خطبے پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہی کافی چونکا دینے والا ہے، کیا مذہب ممکن ہے؟ جی، اور خاص طور پر آج کے دور میں یہ سوال بہت اہم ہے۔ بالکل، اقبال یہاں مذہب کو صرف عقیدے یا فلسفے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ ایک بہت ہی ذاتی، ایک داخلی تجربے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحیح کہا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو سائنس اور عقلیت کا دور ہے، کیا اس میں مذہب ایک زندہ حقیقت، ایک ذاتی واردات، مطلب ایسا تجربہ جو آپ پر خود بیتے، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ مذہب کی زندگی کے 3 ادوار بتاتے ہیں۔ پہلا ہے ایمان کا دور۔ اچھا، یعنی بس مان لیا، یقین کر لیا۔ ہاں، شروعات میں ایسا ہی ہوتا ہے، غیر مشروط یقین، اطاعت۔ پھر آتا ہے فکر کا دور۔ فکر یعنی سوچ بچار، دلیل۔ جی، جہاں مذہب کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے پرکھا جاتا ہے۔ لیکن اقبال جس پہ سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ ہے تیسرا دور، وہ ہے دریافت۔ دریافت یہ کیا ہے؟ کچھ نیا ڈھونڈنا؟ ایک طرح سے ہاں، یعنی ذاتی تجربے سے حقیقت تک پہنچنا۔ یہاں مذہب صرف مانی ہوئی یا سمجھی بھی چیز نہیں رہتی، بلکہ ایک ایسا تجربہ بن جاتا ہے جس سے انسان خود گزرتا ہے، وہ حقیقت سے آپ کہہ لیں ایک براہ راست تعلق محسوس کرتا ہے۔ یہی تو اقبال کا خاص نقطہ ہے۔ اصل مذہب نہ عقیدہ ہے، نہ فلسفہ، نہ صرف سوچ، بلکہ ایک ذاتی عمل ہے، ایک کر گزرنے کا نام ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی مذہب ایک ایکٹیو چیز ہے، صرف پیسو سوچ نہیں۔ بالکل، اقبال کے نزدیک اعلیٰ مذہب ایک وسیع تر، ایک گہری زندگی کی تلاش کا نام ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مذہب تجربی کی ضرورت پر سائنس سے بھی پہلے سے زور دیتا آیا ہے۔ اچھا، جی، تو یہ کوئی صرف شاعری نہیں ہے یا کوئی بڑوں کا کھیل نہیں، جیسا مغرب کے کچھ لوگوں نے کہا۔ مذہب میں تو انسان کی پوری شخصیت، اس کی تقدیر، سب کچھ داؤ پر لگا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جو داخلی تجربات ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بس اپنا وہم ہے یا خیال ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اقبال اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ جدید نفسیات پر، سائیکالوجی پر تنقید کرتے ہیں۔ کس طرح کی تنقید؟ وہ کہتے ہیں کہ جدید نفسیات ابھی صرف شعور کی اوپری سطح تک ہے، وہ مذہبی تجربے کی گہرائی تک، یعنی جسے وہ انا یا ذات کی گہرائی کہتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکی ہے۔
وہ مثال دیتے ہیں شیخ احمد سرہندی جیسی شخصیات کی، بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر تجربات کی ایک پوری کائنات آباد ہے جو صرف وہم نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی حقیقت ہے۔ تو یہ اندرونی دنیا بھی اتنی ہی حقیقی ہے جتنی باہر کی دنیا؟ اقبال یہ مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو ہاں، شاید اس سے بھی زیادہ بنیادی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے انسان کی جو مایوسی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہی ہے۔ کیا وجہ؟ کہ وہ اپنی سائنسی ترقی کے باوجود اپنی اندرونی ذات سے کٹ گیا ہے۔ وہ صرف باہر جی رہا ہے، اندر سے خالی ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ موازنہ کرتے ہیں رومی جیسے صوفیہ سے، جنہوں نے تو ارتقاء ایوولوشن کے نظریے کو بھی روحانی ترقی کے ایک مثبت پیغام کے طور پر دیکھا تھا، مایوسی کے طور پر نہیں۔ تو مسئلہ باہر نہیں، مسئلہ اندر ہے۔ جدید انسان اپنی ذات کی گہرائیوں کو بھول گیا ہے۔ بالکل، اقبال یہی کہتے ہیں کہ جدید انسان اپنی عقلی سرگرمیوں کے شور میں اپنے اندر کی آواز سننا بھول گیا ہے۔ مذہب کا یہ تجرباتی پہلو، یہ دریافت، یہی چیز انسان کو واپس اس کی اپنی ذات کے مرکز سے جوڑتی ہے۔ تو یہ اسے ایک نئی شخصیت دیتی ہے۔ ہاں، ایک مربوط، ایک گہری شخصیت، اور اسے اس حقیقت سے ملاتی ہے جسے وہ حتمی حقیقت کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی انفرادیت کھو دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کی انفرادیت اور زیادہ واضح اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ مقصد فنا ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کی گہرائیوں کو پانا اور اسے مستحکم کرنا ہے۔ یہ صرف سوچنے کا کام نہیں، یہ ایک حیاتی عمل ہے، مطلب زندگی کا حصہ بننے والا عمل، جو پوری ذات کو، پوری ہستی کو بدلتا ہے۔ آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ تجربہ صرف دیکھنے کا نہیں، بننے کا عمل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ صرف باہر سے کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو پھر وہ خود اس عمل کا حصہ بنتا ہے، وہ خود تبدیل ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، انا کا مقصد صرف کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ بننا؟ جی، یہ ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے جس میں دنیا کو صرف جانا نہیں جاتا بلکہ اسے اپنی ذات میں سمو کر اسے ایک نئی شکل دی جاتی ہے، شخصیت خود ایک نئی تخلیق بن جاتی ہے۔ تو گویا اقبال آج بھی ہم سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مذہب اس گہری ذاتی شخصیت بدل دینے والی قوت کے طور پر آج بھی ممکن ہے، متعلقہ ہے؟ بالکل، اور ایک آخری سوال جو یہ خطبہ ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جدید دنیا حقیقت تک پہنچنے کے اس تجرباتی، اس داخلی راستے کو نظر انداز کر کے کہیں اپنے آپ کو انسانی امکانات کے ایک بہت اہم پہلو سے محروم تو نہیں کر رہی؟ جی ہاں، یہی وہ سوال ہے جس پر شاید آج ہمیں سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔